جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ دلی خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو انسان بنانے کے بعد اپنی بندگی کے لیے چن لیا ہے۔ نسلیں تعلیم اور تربیت سے عروج و زوال کا سفر کرتی ہے۔ مالک الملک نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جہان کی زمام حضرت انسان کو دینی ہے اور اسے خلیفۃ اللہ بنانا ہے۔ خلافت عارضی کا یہ ٹائٹل، عہدہ اور رتبہ ایسی چیز ہے کہ جس پر فرشتے بھی بول پڑے۔ مجھے اور آپ کو جو بھی زندگی ملی ہے، ہر مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا جسے اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اسے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ میں خلافت کا حق کس حد تک ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ زمین کے اوپر میرا رب سب کچھ کن کہہ کے کرتا ہے، اور ساری مخلوقات اللہ سے کبھی دوسری مرتبہ نہیں کہنے والی۔ نظام ہستی کو ذرا چیک کریں، اللہ رب العزت کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ روزانہ کہے کہ دن چڑھ جائے، سورج طلوع ہو جائے، کل فی فلک یسبحون، پورا نظام شمسی کن کہنے کے بعد اپنے اپنے مدار میں اللہ کے آرڈر کو اوبے کر رہا ہے اور چل رہا ہے۔ رات کو ڈیلی نہیں کہنا پڑتا کہ آپ آ جائیں، سورج کو نہیں کہنا پڑتا غروب ہو جائیں، اور چاند کو نہیں کہنا پڑتا کہ آج آپ پہلی منزل، دوسری، تیسری اور 28 منزلوں تک اسے دعوت نہیں دینی پڑتی۔ زمین کو نہیں کہنا پڑتا بار بار کہ تو غلہ اگا، درختوں کو نہیں کہنا پڑتا کہ آپ بار آور ہوں، ثمر آور ہوں، پتوں کو نہیں کہنا پڑتا کہ آپ کو اس دائی میں سے گزار کے آپ کی یہ شکل بنانی۔ کل کائنات جیسے اللہ کے کن پہ چل رہی ہے، آپ دائیں بائیں چیک کریں، سب آٹومیٹکلی۔ صرف حضرت انسان ہے شاید
جسے دن میں 5 مرتبہ رب کو یہ کہلوانا پڑتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہر اذان میں 2 مرتبہ یہ کال دینی پڑتی ہے، اور پھر بھی انسان سنی انسنی کر دیتا ہے، وہ انسان جسے رب نے اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میں سوال کروں گا تو شاید تھوڑا بوجھل لگے، کبھی اپنے من میں ڈوب کر خود سے یہ سوال کرنا کہ میرے رب نے میرے پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں سارا دن شکوے ہوتے ہیں، میرا دن دنیا داروں میں گزرتا ہے اور رات دینداروں میں۔ ہر بندے کو شکوہ ہے کہ میرے مقدر خراب ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہو گیا، میری قسمت خراب ہے کہ میری فیملی اچھی نہیں، میں بڑا بد نصیب قسم کا انسان ہوں کہ وہ میرے نصیب کسی اور کو مل گئے۔ اگر قرآن مجید پڑھا ہوتا، فرقان حمید کی تشریح اور توضیح اور تفسیر سید الرسل امام الانبیاء مرشد کائنات رہبر دو عالم خاتم النبیین کی سیرت سے کچھ سیکھا ہوتا تو میں آج دنیا میں بہترین خلیفہ ہوتا، میں شکروں سے دور قسمت اور مقدر سے نالانا ہوتا۔ آپ سوچئے کبھی ٹھنڈے دل سے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تو ہی میرا عنوان ہے اور اس جہان کی تو ہی شان ہے۔ میں نے کل کائنات میں جیسا مقدر تیرا بنایا ہے کسی اور کا نہیں بنایا۔ سبح اسم ربک الاعلی، میرے خیال میں شاید ہی کوئی جمعہ ہو جس جمعے کی پہلی رکعت کے اندر یہ سورت نہ پڑھی جاتی، سال ہر سال بیت گئے سنتے، پڑھتے اور سمجھتے تو شاید شکوہ نہیں شکر کرتے۔ رب شکوے کے لیے نہیں ہے، حاشیہ نشینی یا نکتہ چینی کے لیے نہیں ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، ایسے نہیں ایسے نہیں، بس تسلیم اور شکوے نہیں، شکر پاکیزگی۔ اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پالنہار رب، تجھے عدم سے وجود دینے والے، تیرے مسائل کو وسائل مہیا کرنے والے، زندگی بخشنے والے، صلاحیتوں سے نوازنے والے، اور تجھے جب کوئی نہیں تھا سنبھالنے اور پالنے والے اللہ جو سب سے بلند و بالا ہے، اس کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرنا ہوگی، شکر ادا کرنا ہوگا، شکوہ نہیں۔ الذی خلق فسوی، کبھی چیک کر کے تیرے دائیں پاؤں میں جتنے نمبر کا جوتا آتا ہے کیا بائیں میں اتنے کا نہیں؟ کبھی ایسے ہوا کہ ایک میں 10 اور ایک میں 8 نمبر؟ کبھی چیک کر اپنے نتنوں کو اور میرے ان دیے ہوئے ٹولز کو، کسی بھی انسان کے ناک میں پرابلم ہو، اللہ نے اس کے نتنے کے مطابق اس کو جو ٹول دیا ہے، یہ لیفٹ سائیڈ کی اس انگلی کو چیک کریں تو پوری فکس آتی ہے۔ چیک کر اپنے ذرا کانوں کو، فسوا، کہ تو نے اس کے اندر جو انگلی گھمانی ہے کتنی فٹ ہو کے، فکس ہو کے، میل کچیل کو نکال کر کے کیسے تیرے کان کا مسا کر کے، اور ان انگوٹھوں سے پیچھے جو ہے وہ پورے تیرے کان کا بیک کور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فسوا، کان میں خارش ہو رہی ہے، تیرے دیکھنے میں ہاتھ ہے، میں نے پراپر سائز لے کے ماں کے پیٹ میں کس ڈائی میں کس نے لیا ہے کہ چابی مکمل ہے، رکھیے انگلی اور ذرا ہلائیے۔ شور زیادہ ہے، میں اونچی بول رہا ہوں، آپ کے کان برداشت نہیں کر رہے۔
روئی لینے کی ضرورت نہیں، یہ میں نے آپ کو کیپ ساتھ دے دیے، تھوڑے سے ڈھکنے دبا کے دیکھیے، ساؤنڈ پروف نہ کر دوں تو رب نہ کہنا، تعریف کر میری، میں نے تیرے ہونٹ بنائے برابر، لپس بنائے برابر، کٹ لگائے کمال، دانت رکھے با جمال فسوا، کبھی چیک تو کر اپنی آنکھوں کے سائز کو، کیسے 6x6 کے اندر میں نے کل کائنات تیری ڈال دی ہے، باہر نکل کے دیکھ تو صحیح، 1.5 انچ کے ڈیلے میں ساری دنیا دکھانے والا پھر بھی تیرے شکوے ختم نہیں ہوئے۔ والذی قدر، یہاں ہے قدر، تیری تقدیر بنائی، تیرا اسٹیمیٹ لگایا، تجھے جو میٹیریل لگایا ہے میں نے، اس کی کانٹ چھانٹ بھی کہیں نہیں رکھی کہ کوئی اٹھ کر کے بعد میں کہے جی یہ کچرے میں لے جائیں، یہ فلاں کا بچا ہوا مال ہے۔ میں بہت تیرے ساتھ پیار اور محبت کر کے تیرے مقدر اچھے بنائے ہیں، شکوے نہ کر، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ پروٹوکول مل رہا ہے، اعزاز مل رہا ہے، بار بار سٹیج پہ بلایا جا رہا ہے، ڈگریوں سے نوازا جا رہا ہے، سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں، شیلڈز مل رہی ہیں، کتنے احساس مند ہیں، چاروں طرف ججا صاحب ہو رہا ہے، پتہ تو کر، آدم علیہ السلام سے لے کے پیغمبر خاتم علیہ السلام تلک اور رہتی دنیا تلک جدھر بھی نظر گھمائے گا تجھے چاروں طرف میرے انعام نظر آئیں گے، پھر بھی شکوہ ہے، پھر بھی شکایتیں، پھر بھی بغاوتیں، وہ میری خلافت کہاں ہے؟ یا ایھا الانسان، یا اللہ نے کسی مسلک کو آواز نہیں دی، انسان کو بلایا، ما غرک بربک الکریم، مہربان اور کریم اور نرم ترین، 1 2 5 7 10 کیا کائنات کی ساری مائیں ان کی محبتیں ملا لی جائیں تو اللہ کی محبت جو اللہ نے اپنی رحمت تقسیم کر کے 100 حصوں میں 99 حصے اپنے پاس رکھی ہے، اور 0.001 میں سے اللہ نے پوری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں رحم بنا کے اتنی رحمتیں بھر دی ہیں کہ درندہ بھی اپنے بچے کو منہ میں اٹھائے تو دانت نہیں چبھنے دیتا۔ میں تیرے لیے بھلا کوئی مشکل چیز ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہا؟ حضرات، اللہ کو سمجھنا ہے تو وہاں سے سمجھیے جہاں اللہ اپنا آپ بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ بیان ہے جو لوگوں کے میرے بارے میں، میں نے ایک گفتگو کی ہے، آپ اس سے کیا سمجھے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھ سے پوچھئے کہ میں اس سے کیا مقصد لے رہا ہوں۔ یہ اصل ہوتی ہے دنیا میں، وگرنہ آپ کے بیان کو توڑ مروڑ کر کے دنیا بڑے معانی نکال لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے بیان کے لیے جس ہستی کو یہ اتھارٹی دی ہے انہیں صاحب قرآن کہتے ہیں، وگرنہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن نازل ہوا روزے کی ابتدا کے لیے، سیاہ اور سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ کر کے تفسیر جو سمجھ میں آئی وہ کر ڈالی۔ اگر ہر بندے کی مرضی قرآن مجید ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کبھی نہ کہتے کہ یار تیرا تکیہ بڑا وسیع ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے، اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق ہے۔ لہذا آج کی اس مجلس میں مجھے جو کہنا ہے، اپنے آپ سے کبھی سوال کیجئے، بٹھائیے خود کو تنہائی میں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ تنہائی میں کہیں رات کنڈی لگا کے اپنے کمرے میں یا باغیچے میں یا صحن میں یا چھت پہ بیٹھ جائیں اور چیک کریں کہ میرا ماضی اتنا حسین ترین جو تھا کہاں چلا گیا، آنسو نہ بہیں تو مجھے کہنا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، اب بھی لوٹ آئیے، قرآن بلاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ دنیا کا مکمل پیکج، مکمل سفر، مکمل خلافت، مکمل تعلیم، مکمل تربیت، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس کی تول پوری ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اگر میں یوں کہہ لوں کہ کائنات میں سائنس کی سب سے بڑی، پہلی، آخری، حتمی، مکمل، کامل، اکمل، اشمل
اگر کوئی بک ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. باقی دنیا میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ فنون ہے، وہ فنون ہے. اور یہی ہم دھوکہ کھا بیٹھے ہیں. ایک کیمیکل کو دوسرے کیمیکل سے ملانا فن ہے. دودھ سوڈا ہم بناتے ہیں، گھر کی سادی سی مثال، ہر گھر میں بنتا ہے. یہ ایک فن ہے. کوئی اس کو بہت اچھا بنا لیتا ہے. چائے فن ہے، کسی کی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، کسی سے وہ نہیں بن پاتی. فنون محنت کے ذریعے سیکھے جا سکتے ہیں، مگر العلم اس کا ترجمہ سائنس کا عربی میں جسٹ اگر کوئی ہے تو وہ العلم ہے. فعلم، دنیا کی سب سے بڑی سائنس یہ ہے، اس مالک کو پہچان جس نے تیرے وجود کے اندر وہ مائکروسافٹ ٹیکنالوجی ڈال دی ہے کہ دنیا ابھی اس کو کھوج رہی ہے. سائنس محنت کر رہی ہے، لیکن وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کو، جو چیزیں خوردبین کے ذریعے بھی نظر نہیں آتی. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. قرآن کہتا ہے کہ تیرا رب اس کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی باریک سے باریک ترین چیزوں کو بنا کے، چلا کے، اٹھا کے، کھلا کے، پلا کے، دنیا بھی ان کے نام ڈھونڈ رہی ہے، شکلیں ڈھونڈ رہی ہے. تیرا رب کب سے بنا کر کے چلا رہا ہے؟ تیرے اس رب پر یقین والا معاملہ نہیں ہے. کہیں پہ یہاں پہ مسلک کی دعوت، پیور انسانیت کو خلافت کی دعوت. پہلا سبق سنیے. میں امید کروں گا کہ آپ لوگ یہ سبق پڑھ چکے ہیں، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے. میں پچھلے دنوں بچوں میں بیٹھا تھا، نوجوان چونکہ ہمارے دنیاوی ادارے اپنا ورک کرتے ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا استاذ اس وقت نیٹ بن گیا ہے. ٹیچرز بڑا ایزی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی سیکھنا ہو یار نیٹ سے ڈھونڈ لو، نیٹ پہ کیا پڑھا ہے. وہاں ہمارے کچھ بچوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ ہمارے جد امجد جو ہیں وہ ڈارون کے نظریے کے مطابق بندر ہیں. اس مسئلے کا حل کون کرے گا؟ سائنس تو بندر کو مان کے بیٹھ گئی ہے، بڑا وہ ہے. ہم نے پوچھا جناب اس کے بال کدھر گئے؟ کہنے لگے کہ وہ جڑی بوٹیاں لگی کہیں جنگل میں، اس نے ہاتھ شاتھ مارے، منہ پہ پھیرے تو بال کچھ کم ہو گئے. دم کدھر گئی؟ کہا شرارتی تھا دادا ہمارا، جنگلوں میں بھاگتے دوڑتے، درختوں میں کہیں آندھی چلی، بیچ میں دم آئی، کٹتی گئی، رگڑے کھاتی گئی، بیٹھتے اٹھتے آخر کم ہو گئی. سر جی انسان کیا بتائے گا جو خود ایک محدود نظر اور سوچ رکھتا ہے؟ قرآن بتائے گا یا ایھا الناس، او لوگو یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تمہارے پالنے والے، بنانے والے رب سے تقوی اور ڈر تمہارا بنتا ہے اگر انسانیت ہے. خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، ان سے ان کی بیوی بنائی. قرآن فیصلہ دے رہا ہے، کلیئر کٹ دے رہا ہے. انسان اول جناب آدم، انسان ثانی سیدہ حوا. کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے قرآن کے پاس لے. یہ ساس بہو کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا. آپ سمجھتے اس چیز کو؟ حل نہیں ہو رہا. بڑے بڑے اسکالر فیل ہو گئے، ڈاکٹرز فیل ہو گئے، نبض شناس فیل ہو گئے، حکیم فیل ہو گئے، اطباء کی طب جواب دے گئی، عاملین کا عمل جواب دے گیا. ساس بہو کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ہمارے ایک دوست ہے، کہنے لگے جی آپ حضور کے اسوہ کو اسوہ حسنہ کہا کریں، اسوہ کاملہ نہ بولا کریں. میں نے پوچھا وجہ، تو کہنے لگے جی حضور کی زندگی میں ساس اور بہو والا مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ تھا ہی اتنا گھمبیر کہ اللہ نے حضور کے ساتھ اس سلسلے کو ویسے ہی آپ کے اس دنیا میں، شادی کی دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا. اسوہ حسنہ میرا یقین ہے اور ایمان ہے. قرآن ماں پڑھ لے، قرآن بیٹی پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، بہن پڑھ لے، بہو پڑھ لے، قرآن مرد پڑھ لیں، عورتیں پڑھ لیں، تو مسئلہ دوسرے دن ہوتا ہی نہیں ہے. کیسے حل ہوگا؟ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے باپ کو نہیں بنایا، ماں کو نہیں بنایا. پہلے اللہ نے مرد کو بنایا ہے، اور مرد کا دنیا
دنیا میں پہلا تعارف اور پہلا روپ شوہر ہے. سب سے پہلے مرد کو عزت دے دو شوہر کے روپ میں. عورت سے اللہ نے مرد کو نہیں بنایا. پہلی فضیلت یہ ہے اور اصل یہ ہے کہ مرد سے عورت بنی ہے، عورت کا نمبر دوسرا ہے، اور یہ دنیا میں ماں پہلے نمبر پہ نہیں ہے. وجود کے اعتبار سے اللہ نے سب سے پہلے جو ہمیں تعارف کروایا ہے وہ عورت پیدا ہوئی ہے بیوی کے روپ میں. بیوی کو معزز کر دو، عزت دے دو. یہ جو سیڑھی ہے نا، اس کا پہلا سٹیپ ختم کر دیں، دوسرے سٹیپ پہ چڑھنا مشکل ہو جائے گا. آپ گجرانوالہ کے جتنے پرائمری سکول ٹیچر سے ختم کر دیں، قرآنی قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو ختم کر دیں، آگے قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جب بلڈنگ کی بیس ہی توڑی جائے، اور یاد رہے یہ دونوں بے رنگ ہوتی ہیں. ہماری جو تہ میں، بیس میں، اساس میں، بنیادوں میں اینٹیں ہوتی ہیں، ان کو رنگا نہیں جاتا، ان پہ ٹائلیں نہیں لگتی، وہ نظر نہیں آتی، مگر ہوتی ہیں. اللہ نے خلافت کی اور انسانیت کی اساس مرد اور عورت میاں بیوی پہ رکھی ہے، اور دونوں کو بنا کے جہاں رکھا ہے وہ جنت ہے. میاں بیوی جہاں رہتے ہیں وہ جنت ہوتی ہے. اگر ہر عورت سمجھ لے کہ میں اپنے پہلے روپ میں بیوی ہوں، مرد سمجھ لے کہ میں شوہر ہوں، آگے اللہ جب اولاد دے دے گا یہ ماں باپ بن جائیں گے، وہ اولاد بن جائے گی، آپس میں بھائی بہن بن جائیں گے، رشتے آگے بڑھیں گے، یہ صلہ رحمی ہوگی، اور پیدا یہ رحم سے ہوئے ہوں گے. لیکن سب سے پہلے ہر ماں سوچ لے کہ میں بیوی تھی تو عزت ملی، لہٰذا مجھے اپنے بیٹے کی بیوی کو بھی عزت دینی ہے، مجھے اپنے گھر میں بہو کو بھی عزت دینی ہے. جس دن یہ معاملہ ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے سب آسانی، مگر ہم قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ماننے والے نہیں ہیں. قرآن کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ مسئلے حل کرتا ہے، دکھ مٹا دیتا ہے. آئیے یہ ذرا چیک کریں اس آیت کا اسلوب. یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کیا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر سوال یہ ہو کہ گھر میں آج کیا پکنا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پکا لے، وہ پکا لیں. یا اکثر گھروں کا جواب ہوتا ہے جو دل کرے پکا لو. خرچ کیا کریں؟ ماذا ينفقون، جواب کیا دیا؟ قل ما انفقتم من خیر، جو اچھا لگے کر دو، بھلائی ہونی چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، خرچ کریں. فللوالدین، کیا مطلب ہے یہاں للوالدین؟ لیکن خرچ کرنے میں پہلا مقام، پہلا رتبہ، پہلا سٹیٹس خدمت میں، دینے میں، عطا کرنے میں، ہاتھ پہ رکھنے میں، آگے بڑھانے میں، وہ ماں باپ کا ہے. کیوں؟ توحید کے بعد دنیا میں بنانے والا اکیلا اللہ، اور دنیا میں انسان کو لانے والا اصل ایک اکیلا باپ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور اصل ایک ماں ہے، کوئی دوسری نہیں ہوتی. مگر پہلے میاں بیوی ہیں، پھر ماں باپ ہیں. میاں بیوی کے بغیر ماں باپ بنے تو یہ سٹیٹس نہیں ملنے والا. لہٰذا پہلے میاں بیوی کو معزز کرو، قرآن کو عزت ملے گی، رحمان کو عزت ملے گی، اس معاشرے کو عزت ملے گی، خلافت کو عزت ملے گی، گھر جنت نما ہوگا. اور جب یہ ماں باپ تم پہ خرچ کر کر کے تمہیں آسمان پہ پہنچا دیں تو آسمان پہ انہیں یوں مت دینا. قرآن مجید کا ادب سیکھیے ذرا. کبھی بھی ماں باپ کا ہاتھ نیچے کر کے یوں نہیں دینا. مشائخ بیٹھے ہیں، ذرا پوچھ لیں. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، میرے باپ کا ہاتھ میرے سے بہتر ہے، یوں ہاتھ پہ رکھ کر کے پیش کیجئے. اپنے ہاتھ نیچے رکھیے، اوپر سے ابو جی لیں، ماں جی اوپر سے لیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر یہ بات سمجھ آ گئی، باقی سارا سیٹ اپ چلے گا. ہمارے پاکستان میں، ہماری سوسائٹی میں، ورلڈ پوری میں کیوں اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، کیوں الگ کیے جا رہے ہیں؟ بچے کو 10 دفعہ بھی فیڈر بنا کے بیوی دے دیتی ہے، لیکن وہیں پہ سسن. جو شوگر پیشنٹ ہے، کبھی قرآن بیٹی نے پڑھا ہوتا، بہو نے پڑھا ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتی. پڑھا تو سب نے. اگلا سبق، قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے دکھ ختم کرتا ہے. مسائل کو اگر سمجھتا ہے تو قرآن،
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری ورلڈ میں، جہاں جہاں بھی آدم کی بیٹی اور حوا کی بیٹی ہے اس کے ساتھ ایام کا مسئلہ ہے، اللہ نے رکھا ہے، یہ زندگی کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ میں معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کی توجہ تھوڑی سی، بڑا اہم میٹر ہے، مسئلہ ہے، آپ یقین کریں ہم اسے نہیں بیان کر سکتے، ہم شرما جاتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ وہ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے سوال کر رہے ہیں ایام خاص کے بارے میں، خواتین کے بارے میں۔ سر جی بزرگ بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، یقین کیجئے میں نے 100 سے زیادہ انٹرویوز کیے ہیں، میری عادت ہے میں گاہے بگاہے ٹیسٹر لگاتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، دوست احباب کو بھی، سوسائٹی کے ہر طرح کی کیٹیگری کو۔ 100 وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ان کی عمریں بیت گئی تھی۔ میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، شیخ کبھی اپنے گھر میں اس آیت کو نافذ کیا؟ کہنے لگے ادا کی نافذ کرنا۔ جواب کیا تھا؟ کل ہوا ادا۔ یہ اتنا تکلیف دہ میٹر ہے، بظاہر محسوس ہوتا ہے تنکیر کے ساتھ، عام سی بات ہے، لیکن یہ اتنی دردناک کہانی ہے کہ وہ نماز جو میں نے سفر حضر اور حلقہ کے میدان جنگ میں بھی معاف نہیں کی، میں آدم کی بیٹیوں کے اوپر، حوا کی بیٹیوں پہ ان ایام میں وہ نماز کی پابندی صرف ختم نہیں کر دیتا، ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھیں۔ کوئی پڑھنا بھی چاہے تو پڑھنے کی اجازت نہیں، اتنی دردناک کہانی ہے۔ میں روزے آلٹرنیٹ دنوں میں کروا دیتا ہوں۔ آپ نے اور میں نے کبھی گھر میں اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی کسی 5 Ps میں سے کسی رشتے کی ان ایام کی تکلیف کو سمجھا؟ کبھی کوئی ڈیوٹی کم کی، کبھی کوئی درد کو بانٹا؟ آج یہ بیٹی تکلیف میں ہے، اس کی ذمہ داری دوسری لے لے۔ جب وہ اس پریشانی میں اور ایام میں ہوں گی، اس کی ذمہ داری کو دوسرے بانٹ لیں گے۔ ہم نے جتنی گھر کی ڈیوٹی تھی، 7 دیور ہیں تو ان کا بھی کام کر رہی ہے، کپڑے پریس کر رہی ہے، کھانے بنا رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، کپڑیاں لگ رہی ہیں، اوپر سے شکوے اور شکایتیں ہیں، تانے اور تنوڑے ہیں، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رب نے کہا تھا کسی اور معاملے میں ڈرو یا نہ ڈرو، میرا نام لے کے رشتہ مانگا ہے تو رحم کے اندر جو بچے پل رہے ہیں ان کے معاملے میں کم از کم ڈرنا۔ سانچے میں اینٹ ہو، مٹیریل پورا نہ ہو تو ہم وہ اینٹ نہیں لیتے، درجہ اول کی نہیں مانتے، درجہ دوم میں اٹھاتے ہیں، نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کا شوہر باہر ہے، سسرال کے پاس یہ رہ رہی ہے، اپنی بیٹی انہوں نے بلا کر کے اس کو پلنگ پہ بٹھایا اور اس کو ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے کہ بیڈ ریسٹ ہے، اور یہ سب کی خدمتیں بھی کرے، اور اگر کہیں دکھ درد کی کہانی سنائے تو بیٹی کا دکھ دکھ ہوتا ہے اور بہو کا دکھ جو ہے وہ بہانہ ہوتا ہے۔ یہ پڑھا ہے قرآن۔ قرآن اعتدال کرتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس بہو کا جو اپنا باپ ہے وہ باپ ہوتا ہے، جو لڑکے کا باپ ہے وہ باپ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، ہمارے بڑے بڑے لیول کے دکھ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن پڑھ لیجئے۔ اگر آپ خلیفہ نہیں بننا چاہتے، حالانکہ خلیفے کے لیے 24 گھنٹے نان سٹاپ ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی ہے۔ میں نے سونا کیسے ہے، خلیفہ کیسے سوئے گا؟ آسمانی پروٹوکول کیا ہے؟ کہا میرا خلیفہ زمین پہ عشاء کے بعد جاگے گا نہیں، مغرب کے بعد سوئے گا نہیں۔ لیٹنا کیسے ہے؟ جب ہم نے موبائل چارجنگ پہ لگانا ہوتا ہے نا جی، پوری تسلی کرتے ہیں کہ پن صحیح لگ گئی ہے، ٹھیک ہے رات میں سمجھا چارجنگ تے لگا ہی نہ ہوئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مومن جب لیٹتا ہے تو دائیں کروٹ عمل کر کے دکھایا. صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں سر جی پروفیسر صاحب دم کر دیجئے, سینے تے بھار بہت پیندا رات میں. پڑھیے کبھی صاحب قرآن کو, دیکھیے. کہا گھر میں انٹری لینی ہے تو بسم اللہ کا لاک لگا کے آئیے. شیاطین منتظر ہوتے ہیں, جب آپ نہیں لگاتے لوگ وہ اندر آتے ہیں آپ کے بستروں پہ, سارے بزی ہیں, انہوں نے سینے میں لیٹنا, سیدھا لیٹا ہوا ہوں, رائٹ کروٹ لیجئے, یوں ہاتھ رکھیے. صبح اٹھ کے کہتے ہیں جی کان دی ہڈی بڑی دکھن ڈئی ہے, راتی پتہ نہیں سرانے چ تھلے آ گیا کی ہوا ہے. تو جب مرضیوں سے لیٹنا ہے تو تکلیفیں تو ہونی ہیں. اللہ کا خلیفہ زمین پہ جب لیٹتا ہے تو اس کا طریقہ کار, اس کے لیے بکلٹ, اس کے لیے پورا منہج اور اسلوب ہر انسان کو دیا گیا ہے. کون اہتمام کر پاتا ہے؟ چند لوگ. سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل گئی ہے, اللہ کے خلیفے کو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار, مگر ہمیں پتہ ہی نہیں. چھینک آ گئی. میں جس فورم پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے قریب کو چھینک مار دے دنیا داری میں, اس کو چھینک آ جائے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا, انہوں کہتے ہیں پرے مارا. نہ چھینک جسے آئی ہے اسے پتا ہے کہ کیا کہنا ہے, نہ جس کے سامنے چھینکا گیا ہے اس کو علم ہے کہ کیا کہنا ہے. صاحب قرآن کا رویہ اور وتیرہ کیا ہے؟ خذوا ما آتاکم الرسول کا مفہوم کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں, دنیا غافل ہے. وہ بھائی قرآن کو پڑھو تمہیں پتا چلے گا کہ چارجنگ پہ کیسے لگنا ہے, نیند چارجنگ ہے. سارے موبائل والوں نے لکھا ہے کہ لیتھیم والی جو بیٹری ہے نا, اس کو فل 100% چارج نہیں کیا کریں, پھٹنے کا ڈر ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ پوری رات نہیں سونا؟ یا ایھا المزمل, کیا ہے آگے؟ فل چارجنگ نہیں, ہم چارج ہو کے اتنا سوتے ہیں کہ بیٹریاں پھول گئی ہیں, کپے بن گئے ہیں, اٹھ کے سو کے 24 گھنٹے جمائیاں لیتے ہیں پھر بھی گزارے نہیں ہوتے. مگر لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی. ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها, رب نے مجھے جنت دکھائی اور مجھے ایسا بدبخت بندہ نہیں ملا, بد نصیب نہیں ملا کہ جس کو جنت کی طلب ہو دعا کرے اور راتیں سو کے گزار دے. چلے دنیاوی اعتبار سے, سائنسی اعتبار سے دیکھ لیں کہ اگر فل نائٹ سوئیں گے تو بیٹری بھولے گی, ورک نہیں کرے گی. مگر ہم نہیں سمجھے. صبح اٹھنا کیسے ہے کوئی پتہ نہیں. سب نے لکھا ہے کہ گاڑی اگر ہیٹ ہو جائے تو اس کو فوری بند بھی نہیں کرنا چاہیے, زیادہ ریس بھی نہیں دینی چاہیے. ڈرائیور حضرات جانتے ہیں جنہوں نے گاڑیاں بنائی ہیں, وہ کمپنیز یہ کہتی ہیں انجن سیز ہو جائے گا. آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ گھر میں بیوی غصے میں ہو, پورا ٹبر انہوں ریس دین دیا ہوں. پڑھے ہوئے قرآن ہے, اللہ کے خلیفے ہیں. بابا جی گرم ہو گئے ہیں, سارے بابا جی کو مزید ریس کریں گے. بابا ہے ہی تتا, بابے کا کام ہی ہے, وہ بڈھا ہو گیا ہے, ہوں گالاں تو سوا رہا ہی کچھ نہیں, 4 اور کڈ. بازار میں جاتے ہوئے بزرگ کو معافی نہیں دیتے. قرآنی معاشرہ ہے, یہ اللہ کے خلیفے ہیں. قرآن پڑھو تمہیں پتہ لگے. صاحب قرآن نے کہا ہے بیت اللہ کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی عزت ایک مومن کی ہے. کلمہ گو مسلمان بال سفید آ گئے, عرش پہ الہ عزت کرتا ہے. تیرے میرے معاشرے میں اپنے مذہب اور مسلک کے عالم کی بھی عزت نہیں. قاری اور خطیب کو کوئی جو مرضی اٹھ کے لطیفے بنا لے. یہ کام خلیفوں کے نہیں ہوتے. میں نے دنیا میں کوئی ایسا خلیفہ نہیں دیکھا کہ جو صحیح معنوں میں خلیفہ اور اپنے مالک کی توہین کر رہا ہو. صدیق اکبر سے بڑھ کر کے کون خلیفہ ہوگا کائنات؟ خلیفۃ اللہ فی الارض, کندھوں پہ اٹھانے والے, سب چھوڑ کے ساتھ سفر کرنے والے, دن رات ایک کر دینے والے. ہم خلیفہ ہیں؟ کیا حالات ہیں ہمارے؟ باپ کو بڈھا کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں. بڈھا سٹھے آ گیا, انہوں رہن دو.
ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਕਰਨਾ ہے ان عمرے تے بھیج دو انہیں وچ رولا ہی پاؤنا ہے. یہ عزت ہے, یہ خلافت ہے. قرآن پڑھو, کسی بھی مسلک کا کلمہ گو بوڑھا سر میں سفید بال آ جائیں دو, اللہ کی قسم معزز ہے وہ انسان. اس کے معاملے جو رب کے ساتھ ہیں وہ رب جانے گا. آپ اور میں دروغے بنے نہیں. کہاں تک سیکھیں گے, کہاں تک سکھائیں گے؟ قرآن پڑھتے چلے جائیے, آپ کو اٹھنے کا شعور دے گا, واش روم میں جانے کا شعور. میرے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, اللہ کا شکر ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ میں. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, مجلس میں بیٹھے ہیں, پانی پینے لگیں گے تو بائیں ہاتھ سے. بارہا ہم کہتے رہتے ہیں, پیار سے ٹوکتے رہتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں. ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے حضرت سجے کھبے کی رکھے ہے. یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں. میرے مرشد صاحب قرآن, حامل قرآن, عامل قرآن, مفسر قرآن, جنہوں نے قرآن کے لفظ لفظ کو تولا ہے, کانا خلقہ القرآن, انہوں نے کہا تھا دایاں ہاتھ. خلافت کا معنی یہ ہے کہ جس رائٹ ہینڈ, لیفٹ ہینڈ, دایاں بازو, بایاں بازو, یہاں ایک ہم نے ترتیب رکھی ہے نا کہ درمیان میں مرد بیٹھے ہیں, ادھر بیٹیاں ہیں, خواتین ہیں. ہم اٹھ کر کے کہیں جی مرضی ہے ہماری, جو مرضی کر لیں. اگر دنیا کے سسٹم کو, ڈسپلن کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے نظام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نظام سیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے. آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, وگرنہ میں بتاتا دنیا میں یونیورسٹیوں میں جتنے علوم پوری ورلڈ میں پڑھائے جاتے ہیں وہ سارے اکیلی کتاب اللہ میں ہیں. کوئی نالج, کوئی علم, کوئی ٹاپک ایسا نہیں جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو. سائنس جسٹ کاپی کرتی ہے, لیکن قرآن انسان بناتا ہے, انسانیت سکھاتا ہے. اور یہ صرف دنیا میں نہیں, جتنے بھی جہان آگے ہیں ان کا بھی سفر کرواتا ہے, ساتھ دیتا ہے. جو پچھلے جہان ہیں ان کی بھی خبر دیتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے اپنی اصل دیکھنی ہے تو قرآن مجید پڑھیے, یہ آپ کو بتائے گا آپ جہان عدم میں تھے, اللہ نے آپ کو وہاں سے وجود دیا ہے. یہ بتائے گا کہ آپ پانی کے جہان میں تھے, آگ کے جہان میں تھے, مٹی کے جہان میں تھے, آپ آگ کے جہان میں تھے. ان چاروں جہانوں میں رب نے کیسے رکھا, سنبھالا اور پالا, یقیناً اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا. آپ کبھی پانی سے پانی پہ پانی تو لکھے. شاعر نے کہا تھا کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا, جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا. قرآن کہتا ہے ہم نے لکھ کے دکھایا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. باپ کی پشت مہرہ نمبر 4, 5 اور ماں کی سینے کی ہڈی ترائب 11 اور 12 نمبر, وہاں اس کو سٹاپ کر کے رکھ کر کے دونوں پانیوں کو نطفہ امشاج بنا کے پانی سے پانی لکھ کے ہم نے لس لس کرتا یہ جوان, یہ حسین انسان بنا کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا. ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا رحمان کون ہے. دل کرتا ہے قرآن کو جہاں سے بھی دیکھوں نا عجیب اپنی لاجک دیتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جب یہ آیت میں نے 3 آیت پہلی دفعہ پڑھی نا, یقین کیجئے باقاعدہ چکرا گیا تھا. کلاس میں بیٹھا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کروں کیا. میں کوئی اس ممی ڈیڈی ماحول سے نہیں آیا تھا, میں ایک طبی اور قدرتی اور فطرتی ماحول, صحرا کا صحرائی, تھر کا تھاری, چولستان کا چولی, روہی کا روہی لڑا, کھیتی باڑی کرنے والا, جنگلات میں رہنے والا, فطرت کے نظارے دیکھنے والا. یار عجیب ہے, ترتیب تو بڑی ضروری ہے. کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ رحمان کا تعارف یہ ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے پہلے انسان کو بنایا پھر اسے قرآن پڑھایا. آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلے قرآن پڑھ کے آیا ہو بعد میں پیدا ہوا؟ نہیں نا. تو فطرت تقاضا کر رہی تھی کہ ترتیب ایک دفعہ نا ہل گیا, اس کے بعد لگ بھگ 150 تفاسیر کو کھنگالا. پتہ ہے سارے کس نقطے پہ پہنچے؟ وہ نقطہ مجھے مل تو بہت پہلے گیا تھا لیکن سمجھ نہیں تھی. 89 میں فیصلہ آباد آیا, پہلا سوال یہ کیا گیا
لاہور ویکھیے لاہور ویکھیے، میں نے تو نہیں دیکھا تھا، میں نے صاف کا نہیں دیکھا. پتہ مجھے جواب کیا ملا؟ جس صاحب نے پوچھا تھا کہنے لگے پھر تو جمع ہی نہیں. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں پیدا بھی ہو چکا ہوں، جم بھی چکے ہیں، میری اتنی عمر بھی ہو گئی ہے، میں نے یہ کلاسز بھی کر لی ہیں، میں نے اتنا علم بھی پڑھ لیا ہے، میں نے لاہور نہیں دیکھا تو یہ کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوا. پھر میں لاہور ویکھن گیا، ادھر پتہ لگا کہ وہ صحیح کہندا سی، میں واقعی نہیں جمے. جب آیا نا قرآن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا، انسان بنایا. پی ایچ ڈی کر لے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لے، ایم فل کر لے، ماسٹر کی ساری ڈگریاں لے لے، بی ایس کر لے، بڑے بڑے کورسز کر لے، دنیا کے جتنے علوم فنون ہیں ان کا یہ جامع بن جائے، ہر فن مولا بن جائے، اگر قرآن نہیں پڑھا یہ پیدا ہی نہیں ہوا، گویا پیدا ہی نہیں ہوا، یہ جمع ہی نہیں. اسے کیا پتا انسان کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہوگا. اور انسان کون ہوتا ہے پتہ تب چلتا ہے جب بندہ اس سے معاملہ کرتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ماں باپ کو بلانے کا طریقہ نہیں آتا. جب ہم قبول کرواتے ہیں نا تو انہوں نے یہ بھی کہنا نہیں ہوتا بھی یہ عقیدہ کدا ہے. انہاں بیچاریاں نو یہ بھی نہیں پڑھنا ہوتا کہ قمیض دے اوتے کی لکھے ہے. وہ پھر ایک مولوی پڑھتا ہے کہ ہلوا لکھے ہے. سب نے ترجمہ کیا ہے ہلوا کا معنی کیا کیا؟ خوبصورت، نیور. ہلوا بمانا سویٹی. جب ایک عورت اپنے وجود پہ اپنے کپڑوں پہ لکھ کر کے لہرا کے بل کھا کے خم زدہ ہو کے مائلات ممیلات بن کے آئے گی، قرآن نہیں پڑھا ہوا، پھر دنیا اس کو جوتے مارے یا اس کو جو ہے وہ سیٹیاں مارے یا جو من میں آئے کرے. جب آپ میدان میں ہی اتر آئے ہیں تو پھر لوگوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ہلوا. مارچ میں جو خواتین مارچ آ رہا ہے نا، تیاریاں اس کی ہیں اصل. قرآن اور قرآن والوں کے خلاف باغی بنایا جائے، انہیں ان پڑھ ثابت کیا جائے، ان پہ بلیم دیا جائے کہ یہ جنونی لوگ ہیں. لوگوں اللہ کی قسم یہ جنون ہمارا نہیں ہے، جنونی وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں. وہ قرآن کو جلاتے بھی اس لیے، گٹروں میں بھی اس لیے پھینکتے ہیں، آپ کو بھی اس کے خلاف اس لیے کرتے ہیں. انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو انہیں پتا چلا ہے کہ یہ اگر اس قوم نے لے لیا تو دنیا کی عظیم ترین ٹریڈ کے مالک یہ ہوں گے. سچائی ان کے پاس، صداقت ان کے پاس، امانت ان کے پاس، علم ان کے پاس، ادب ان کے پاس، احترام ان کے پاس. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو فارغ قوم ہیں. لہٰذا انہوں نے ہماری ہی چیزیں چرا کے ساری زندگی حکومت کی ہے. پاکستان میں اپنوں کو چور چور کہتے کتنی دیر گزر گئی. آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا چور کون ثابت ہوا ہے؟ وہ ملکہ الزبتھ. جب ہمارے ہندوستان میں آئے تو یہاں سے کوہ نور ہیرا چرایا گیا. ہمسائے ملک نے اس پہ کتنی ڈاکومنٹری بنائی، موویز بنائی. وہ ہیرا ڈھونڈنے چلے ہیں، چور نہیں مل رہا. اور جب چور ملا اور تاج سے ملا، پوری دنیا کا میڈیا کیسے سانپ سونگ گیا کو بولا، کیونکہ انہوں نے اپنے وڈیروں کی عزت اور احترام کے کچھ پیمانے مقرر کیے ہیں. یہ اصل قرآن کا سبق تھا، یہ خلافت کا سبق تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک بھی لفظ کوئی بغیر احترام کے کمی بیشی کے نہیں بولا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اختلاف تھا، دشمنی کتنی بڑی تھی. ابو سفیان جیسا شخص جس نے دشمنی کی ساری انتہائیں ان کو چھو لیا تھا، آج مکے میں داخل ہوتے ہوئے میرے محبوب نے ایک دفعہ بھی نام ٹیڑھا لیا. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم ہر مسلک والا دوسرے مسلک کے بڑوں کو برا کہہ رہا ہے. ہر سیاسی بندہ دوسرے سیاسی لیڈر کا نام الٹا رکھ کے بیٹھا ہے. سر جی کتنے دلوں کی دھڑکن ہے مولانا. جب ان سے نفرت ہو گئی تو نام ڈیزل رکھا. وائے حساب نہیں دینا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کہہ لو جو کہنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کر لو اشارے کنائے، برباد کر کے نہ رکھوں اور جہنم کی وادی ویل میں نہ ڈالوں تو رب محمد نہ کہنا. یہ ہم سب نے پڑھا ہے، گھروں میں ہم نے نک نیم رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے.
اور ٹڈی آ گئی ہو، کوڈو آ گئی، موڈی ٹنڈا یا فلانا ہی، یہ تربیت تھی قرآن کی؟ یہ خلیفت کے کام تھے؟ کبھی نہیں۔ آئیے، اگر تربیت سیکھنی ہے، علم ہم سب نے بہت پڑھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ محسوس ہو رہا ہے کہ پڑھی لکھی فیملیز سے ہمارا تعلق ہے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے رجحان کی جہالت نہیں جاتی۔ آئیے تربیت قرآن کے سائے میں آگے بڑھیں، بچوں سے لے کے جوانوں تک، جوانوں سے بزرگوں تک، مردوں سے عورتوں تک، ایک ایک شخص۔ مجھے جسٹ باقی جو چند منٹ ہیں ان میں 2 مثالیں دینی ہیں۔ پہلی مثال میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، عمر ابھی 4 سال ہے، 4 سال ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس وقت اتنی بھی نہیں تھی، گود میں بٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، اور سر حضور کی ٹھوڑی کے نیچے ہے، اور یوں آپ رکھ کے سینہ پکڑ کے اوپر سے خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے نیاز بو ہیں، ریحانتین ہیں، اور سکھا کیا رہے ہیں؟ دع ما یریبک الی ما یریبک، بیٹے شک والی چیز کو چھوڑ کے یقین والی چیز لے لینی ہے۔ وہ ایک کھجور کا واقعہ سنتے ہو، آپ کے منہ میں رکھی، انگلی ڈال کے نکال دی، اس سید کی ذات کے لیے صدقے کمال، اور یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ کھجور صدقے کی کہیں نہ ہو، یہاں تو یہاں بھی صدقے دیتے ہو، اور یہ بیان ہوئی، مگر آپ نے اور میں نے آج تلک اس سے سبق سیکھا؟ 4 سال کی عمر ہے، نواسہ رسول ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جب آپ فاتحہ پڑھ کے کسی سورت کو ملا لیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ فَقُلْ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ یہ پوری دعا آپ نے اس 4 سال کے بچے کو سکھائی ہے، اس نے سیکھ کے امت تک پہنچائی ہے، آج ہم تک پہنچی ہے۔ لوگ یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بچے کی عمر چھوٹی ہے لہٰذا یہ راوی کی روایت مستند نہیں۔ ایتھے سٹیج تے جڑے بچے سی انہاں چ کئی میں ویکھن ڈیا ساں کہ چھوٹے چھوٹے سن، 4-5 سال دے، انہاں نو سند دے دیتی جے تے جنہاں نو سند حضور نے دیتی انہاں دی سند نہیں مننی۔ ایک اور چھوٹا آتا ہے، کتنی چھوٹی سی عمر ہے، ماں بھی خدمت نہیں کر سکی، تربیت نہیں کر سکی، باپ بھی نہیں کر سکا، یہ ام سلمہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھین لیا گیا ہے، حضور کے دسترخوان پہ آیا ہے، بڑا صحن ہے، بیچ میں کچھ کھجوریں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، یہاں سے پکڑ وہاں سے پکڑ، بغیر بسم اللہ کے کھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے۔ میرے محبوب نے تو اس کو اس وقت بھانپ لیا تھا۔ یہ ہوتی ہے قرآن کی تربیت کی عمر، نہ دیکھو، کوئی چھوٹا نہیں ہے، مکمل پیکج ہے، مکمل پیکٹ ہے، مکمل دھماکہ ہے، فطرت کے اوپر ہے۔ کہا یا غلام سم اللہ۔ ہم شادی حالوں میں، آپ کے شاید بچت ہو گجراں والا میں، ساڑھے حال بہت برا ہے، کھانے کے انتظار میں قریب ترین سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اور جب اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی یوں چھٹتے ہیں، بسم اللہ کنوں یاد رہنی ہے۔ مگر آپ نے کہا سم اللہ، یہ بچے نے جب سے سنی نا پھر پوری زندگی یہ حدیث بیان کرتا تھا کہ میرے حضور نے مجھے یوں کہا ہے کہ جب بھی کھانا کھانا ہے تو جس کا کھانا ہے اس کا نام لینا ہے، تو پوچھے موبائل کس کا ہے تو بتاتے نہیں ہو فلاں کمپنی کا ہے، کھانا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، بسم اللہ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے قریب سے کھا۔ اس بچے نے یہ تربیت لی اور پوری زندگی بیان کی۔ محدثین کی ضرورت بنی کہ اس روایت کو لے کے سند کے ساتھ لکھ کے امت تک پہنچائیں، اور قیامت تک یہ پڑھی پڑھائی جاتی رہے۔ آپ کے اور میرے بچے، مجھے ایک ساتھی ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں، کہتے جی بچے ایڈے بدتمیز نہیں ہوندے جیڈے بڈھے ہوندے ہیں، یہ اس کا موقف ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہندا جی کدی پہلی صف چ بہ کے ویکھیا تے کرو کردے کی نے، حالانکہ وہ کریم لوگ ہوتے ہیں۔ تو نہیں، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا ہے، مجھے ادب سے، ادب کے دائرے میں رہ کے ادب سیکھنا بھی ہے، ادب سکھانا بھی ہے۔ آج کا جتنا جوان بد تہذیب ہو گیا ہے شاید کبھی نہیں تھا۔ ہماری تربیت اس سیاسی ماحول میں پلی ہے، چڑھی ہے کہ جہاں پر دوسرے کو گرا کے بند کمرے میں بیٹھ کے انگلیوں سے ٹائپ کر کے گندگی اور غلاظت اور بدترین جملوں کا انتخاب کر کے قرآن بتائے گا، بچے نہیں۔
اپنی جوانی کو کنٹرول کر، الفاظ کو کنٹرول کر، قبر آنے والی ہے، اگلا جہان آنے والا ہے، کیا کرے گا؟ تہذیب سیکھنی ہے تو قرآن سے ملو، ادب سیکھنا ہے تو قرآن سے ملیے۔ اور آخری گزارش، مرد اور عورت، کہتے ہیں جی عورت تک دین پہنچ جائے تو نسلیں، ہاں بارش نہ ہو تو فصلیں برباد، دین نہ ہو تو نسلیں برباد۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی، شاید یہ دعا ہے، پہلے قوموں کی شکلیں بدلی جاتی تھی، جرم ہوتا تھا شکل بدل دی جاتی تھی، اللہ کہہ دیتے تھے بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ۔ شاید یہ فیضان ہے اس دعا کا جو مرشد کریم نے کی کہ رب ہماری شکلیں نہیں بدلتا۔ اگر دروازے پہ لکھا ہوتا کہ یہ بندہ ملاوٹ کرنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ چور ہے، کیا بچتا؟ لیکن اللہ نے ہماری پھر بھی حیا رکھی ہے، قدردانی رکھی ہے۔ آج نسلیں بدلتی ہیں، لقمہ حرام کھانے سے شکل نہیں بدلتی، نسل بدل جاتی ہے۔ چیک کریں حرام کھا کے، کھلا کے ہمارے بچوں کی حرکات کیا ہیں، جوانوں کی سکنات کیا ہے۔ مرد عورت کل تلک اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ یہ تو سبق پڑھایا تھا رزق حلال کا قرآن نے، کلو حلالا طیبا۔ مگر ہوا کیا ہے، گجرانوالہ سے مقدس شہر میرے پاکستان میں اس کو پہلے نمبر پہ سمجھتا ہوں، جو اسلاف کا فیضان ہے اس شہر میں، پھرتے رہتے ہیں ہم۔ اسی شہر سے اتنے ٹک ٹاکرز نکلیں گے، بیٹیاں نکلیں گی، ٹھمکے نکلیں گے، ڈالر ملیں گے، یورو آئیں گے، ریال آئیں گے، دینار آئیں گے، کاروبار چلیں گے، گھر بار سارے فلاپ ہو کر کے رہ جائیں گے۔ محنت مزدوری کرنے والے اور دین پڑھنے پڑھانے والے باپ اور عبائے بیچنے والے باپ کی بیٹی ٹک ٹاک پہ آ کے اپنے وجود کو مائلات ممیلات بنا کے، کاسیات عاریات ہو کے راتیں جو ہے یوں زندہ رکھے۔ قرآن تو ہے، قرآن سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو اور گہرا کریں۔ یہ بڑی تھوڑی سی ریشو ہے جو ہم لے کر کے بیٹھے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک لمبی تعداد ہے ہمارے پاس، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہی شہر کے تقریباً 99% بچے اور بچیاں، مرد عورت، وہ وہیں جا رہے ہیں جو نصاب ایک انسان کا اور رحمان کے دشمن کا لکھا ہوا ہے، جس میں FR فنگر یہ بنا دی گئی ہے، اور وہ فنگر جو اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت والی انگلی بنا دی گئی تھی، سبابہ سے سباہا بنا دی گئی تھی، وہ تربیت ہمیں ابھی لینی ہے۔ لہٰذا جاگیے، آنکھیں کھولیے، فرقہ واریت گھر پہ رکھیے۔ یہ دنیا میں چھوٹے موٹے کام آئے گی، قبر نشر حشر میں یہ کام نہیں آنے والی۔ دین لیجئے، قرآن لیجئے، اسلام لیجئے، وحی کا علم لیجئے، اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیے، قبل اس کے کہ آپ رخصت ہو جائیں اور میں رخصت ہو جاؤں۔ اور ہمارے بچے ہماری زندگی میں اغوا ہو چکے ہیں، ان کو واپس لوٹائیے، ترلا ڈالیے، ہاتھ جوڑ سکتے ہیں تو جوڑیے، ان کے پاؤں پکڑنے پڑے تو پکڑ لیجئے۔ بچپن میں ان پاؤں کو پکڑ کے ہم چومتے رہے ہیں، مگر آج یہ باغی ہوئے۔ میں بیٹیوں سے بھی کہوں گا، بیٹوں سے بھی، جوانوں سے بھی کہوں گا، اللہ کے لیے واپس لوٹ آئے۔ تمہاری اصل کتاب جیسے برانڈڈ ہے نا، میرے پاس جی فلاں نیو ترین موبائل ہے، یہ اس کا نیو ورژن آیا، اتنا مہنگا ہے۔ نوجوانوں تمہیں پتا ہونا چاہیے، دنیا میں قرآن سے بڑی برانڈڈ کتاب کوئی نہیں، حدیث پاک سے بڑھ کر کے برانڈڈ اس دنیا میں کوئی جملہ، کوئی کلام نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی طرف رجوع کیجئے، انابت کیجئے، ان چیزوں کو موقع سمجھیے اور اللہ سے التجا کیا کریں، اللہ میری نسل کو ویسا بنا دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری نسل کے ذرے ذرے، چپے چپے، ایک ایک فرد، عورت مرد کو دیندار بنا دے، اپنا بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا